السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ جاوا اسکرپٹ سٹارٹ کریں گے۔ جاوا اسکرپٹ آپ کی ویب سائٹ کے اندر فنکشنالٹیز کو انہینس کرتی ہے، آپ کی ویب سائٹ کو کسی حد تک ڈائنامک کرتی ہے کہ اگر آپ ایک اسٹیٹک ویب سائٹ بنا رہے ہیں HTML اور CSS کو استعمال کرتے ہوئے، اور اب آپ اس ویب سائٹ کے اندر کچھ مزید خوبصورتیاں، کچھ انہینسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ اس میں سلائڈر ایڈ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کچھ چیزیں شو اور ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈیسنٹ قسم کے ہوور ایفیکٹس لگانا چاہتے ہیں، یا آپ بیسک لیول کے کیلکولیٹرز بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی یوزر سے ان پٹ لے کر اور پھر اس کے مطابق آپ آؤٹ پٹ شو کروانا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں ہم جاوا اسکرپٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جاوا اسکرپٹ کے اندر ہمارے پاس ویریبلز ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا کنٹینرز ہوتے ہیں، جن کے اندر ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں تاکہ فردر ان کے اوپر مختلف آپریشنز کر کے ہم ان سے آؤٹ پٹ لے سکیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ جاوا اسکرپٹ کو ہم اپنے ڈاکومنٹ میں کس جگہ پر لکھتے ہیں، اور جاوا اسکرپٹ کا آؤٹ پٹ کیسے لیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر اسٹیٹمنٹس کس طرح کی ہوتی ہیں، اسٹیٹمنٹ کس طرح لکھی جاتی ہیں، جاوا اسکرپٹ کا سنٹیکس کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اگر جاوا اسکرپٹ کے اندر کوئی چیز کمنٹ آؤٹ کرنی ہے تو اس کے لیے کمنٹس کس طرح لکھے جاتے ہیں، اور پھر ہم ویریبلز کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ویریبلز کو ڈکلیئر کس طرح کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ویلیوز کو اسائن کس طرح کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ ڈیٹا ٹائپس بھی پڑھیں گے اور کچھ آپریٹرز دیکھیں گے جو ارتھمیٹک بھی ہوں گے، اسائنمنٹ آپریٹرز بھی ہوں گے کہ وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم پھر کیا کریں گے، فنکشنز کو پڑھیں گے، اور یہ آج کے ہمارے لیکچر کا کنٹینٹ ہے۔ ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آج کی ڈیٹ کا ایک فولڈر بنا لیا ہے۔ اس فولڈر کے اندر اس فولڈر کو ہم سبلائم میں اوپن کر لیتے ہیں۔ اور اس فولڈر کے اندر ہم ایک فائل کریٹ کرتے ہیں جس کا نام index.html ہوگا۔ اس میں آپ HTML کا بیسک اسٹرکچر تو لازمی طور پہ رکھیں گے، تو جو میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ جاوا اسکرپٹ کس طرح لکھی جاتی ہے۔ جاوا اسکرپٹ آپ اپنے HTML کے ڈاکومنٹ کے فوٹر میں لکھ سکتے ہیں، ایک طریقہ جو کہ ہم آج کی لیکچر میں استعمال کریں گے، اور دوسرا طریقہ کہ جاوا اسکرپٹ کو آپ لوگ ایکسٹرنل ایسٹس کے فولڈر میں JS کے فولڈر کے اندر script.js کی فائل بنائیں گے، اور اس کے اندر آپ اپنا پورا اسکرپٹ لکھیں گے، اور پھر اس اسکرپٹ کو آپ جس طرح اسٹائل کی فائل کو لنک کیا کرتے تھے، اس طرح ہیڈر کے اندر اس کو اسکرپٹ کے ٹیگ کو استعمال کرتے ہوئے سورس میں پاتھ دیں گے تو فائل امپلیمنٹ ہو جائے گی۔ آج ہم اسی ڈاکومنٹ کے اندر جہاں پہ باڈی کا ٹیگ اینڈ ہو رہا ہے وہاں پہ ہم اسکرپٹ کا ٹیگ لگائیں گے، اور اس کے اندر ہم اسکرپٹ لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے کہ ہم جاوا اسکرپٹ ہم نے لکھنا کس جگہ پر ہے۔ دوسری چیز جو تھی کہ ہم نے جاوا اسکرپٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کس طرح لینا ہوتا ہے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جاوا اسکرپٹ کا آؤٹ پٹ لینے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈس ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے الرٹ کا۔ الرٹ کے اندر ہم جو بھی چیز شو کروائیں گے وہ ہمیں براؤزر کے اندر الرٹ میں نظر آ جائے گی۔
اب یہ الرٹ کیا ہے؟ یہ ایک فنکشن ہے، پرنتھسس کے اندر کوٹیشن کے اندر جو میں نے ٹیسٹ لکھا ہے یہ ڈیٹا ٹائپ ہے جو کہ سٹرنگ ہے۔ ابھی مزید جب ہم تفصیل سے دیکھیں گے تو ان کی ڈیٹیلز آ جائیں گی۔ ابھی چونکہ میں نے آپ کو آؤٹ پٹ کے طریقے دکھانے ہیں کہ ہم جاوا اسکرپٹ، پہلا جو آج کے لیکچر کا کنٹینٹ تھا کہ جاوا اسکرپٹ لکھتے کس جگہ پہ ہیں، اب دوسرا جو کنٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جاوا اسکرپٹ کا آؤٹ پٹ کیسے لے سکتے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ تھا، دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کنسول ڈاٹ لاگ کا فنکشن استعمال کریں گے اور پرنتھسس کے اندر پھر آپ کچھ لکھ دیں، ٹیسٹ اگین۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں نظر آئے گا۔ دیکھیں پیج پر تو یہ کہیں پر نظر نہیں آ رہا، تو بھئی ہم نے جس طرح فنکشن ظاہر کر رہا ہے کہ کنسول ڈاٹ لاگ، تو ظاہری بات ہے یہ کہاں نظر آئے گا؟ یہ کنسول میں نظر آئے گا۔ کنسول کیا ہوتا ہے؟ ڈیولپر آپشنز کے اندر ایک ٹول ہوتا ہے جسے کنسول کہتے ہیں، جس کے اندر ہم مختلف قسم کے اسکرپٹس لکھ بھی سکتے ہیں، ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کا آؤٹ پٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ٹیسٹ اگین یہاں پر لکھا ہوا آ گیا کنسول ڈاٹ لاگ کے فنکشن کو یوز کرنے کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد ایک اور میتھڈ ہے جو تھوڑا سا ایڈوانس میتھڈ ہے۔ وہ میتھڈ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے باڈی میں، اپنے ڈاکومنٹ کے HTML میں کوئی ڈیو بناتے ہیں جس کو آپ آئی ڈی دے دیں، لیٹس سے ہم اس کو ڈیمو آئی ڈی دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم کچھ بھی نہیں لکھتے، یا چلیں کچھ لکھ دیتے ہیں، ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں پہلے نمبر پہ تو میں یہ دکھاؤں گا آپ کو کہ یہ آیا کس جگہ پہ۔ یہ دیکھیں ٹیسٹ ون مور ٹائم آپ کے HTML کے ڈاکومنٹ میں باڈی کے سیکشن میں جو ہم نے لکھا تھا وہ ہمارے براؤزر میں ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا۔ اب جاوا اسکرپٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس آئی ڈی کو پکڑ کے کس طرح آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہم یہاں پہ ایک بٹن کریٹ کرتے ہیں، اور HTML کے بٹن کے اوپر ایک ایٹریبیوٹ کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم جاوا اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں۔ ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ آن کلک، کہ جب میں کلک کروں گا تو اس کے اندر موجود جاوا اسکرپٹ رن ہوگا۔ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ میں نے کیا لکھا ہے۔ جی ہاں، یہ آ گیا ہمارے پاس بٹن۔ اب دیکھیں ہم نے کیا کیا، بٹن کے اندر آن کلک کے فنکشن پہ ہم نے ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی۔ اب یہ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی بھی ایک فنکشن ہے جس کے اندر آرگومنٹ میں، یہ جس کے اندر ویلیو ہوتی ہے نا، اس کو ہم آرگومنٹ بولا کرتے ہیں۔ آرگومنٹ میں ہم نے آئی ڈی دے دی، کون سی؟ جو ہم نے اوپر ڈیو بنائی تھی اس کو آئی ڈی ہم نے ڈیمو دی ہوئی تھی، اور اس کے اندر انر HTML، یہ جو آپ کی ٹیگ ہے ڈیو کا، اس کے اندر جتنی بھی HTML ہوگی وہ ساری ہماری چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس فنکشن سے ہم نے کیا کیا، ویلیو چینج کیا کی، ہیلو ورلڈ آف JS۔ اب جیسے ہی ہم کلک می پہ کلک کریں گے تو اس کے اندر جو ٹیکسٹ آپ کو پہلے نظر آ رہا ہوگا وہ چینج ہو کے
किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड ऑफ JS। किस तरह, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए लिखा हुआ है टेस्ट वन मोर टाइम, जैसे ही क्लिक मी करेंगे हेलो वर्ल्ड ऑफ JS लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये एक और आउटपुट का मेथड था कि हम गेट एलिमेंट बाय ID करके उस एलिमेंट के अंदर अपना आउटपुट ले सकते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल में आपको चीज़ दिखाई है वो क्या थी, वो हमने उस गेट एलिमेंट बाय ID के थ्रू उस एलिमेंट को पकड़ा और उसके अंदर जो HTML मौजूद थी डॉट इनर HTML को इस्तेमाल करते हुए हमने वो HTML चेंज कर दी, ठीक है। तो ये एक तीसरा तरीका था आउटपुट लेने का जावास्क्रिप्ट का। इसी तरह अगर मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल दिखाऊं, ये तो हमने क्लिक के बटन पे किया ना, हम अगर स्क्रिप्ट के टैग के अंदर यही लिखें तो वो किस तरह काम करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID हम कौन सी लेंगे, डेमो ही लेंगे, और डॉट इनर HTML इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट आपकी मैथमेटिक्स के सारे फंक्शन ऑपरेट परफॉर्म कर लेता है। अब ये जो मैंने 5 + 6 लिखा है, ये 5 + 6 इसको ऐड करके क्या बना देगा, 11, ठीक है। अब हम देखते हैं रिफ्रेश करके, तो देखें 11 आ गया। क्लिक मी करूंगा तो ये 11 चेंज हो जाएगा। अब हमारे एक ही ID के अंदर जो हमने div ID डेमो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको 3 तरह की मुख्तलिफ चीज़ें दिखा दी। नंबर 1, हमने खुद से उसके अंदर HTML हमने खुद से उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा था जो हमने लिखा था टेस्ट वन मोर टाइम। फिर हमने उस टेक्स्ट को रिप्लेस करवाया था गेट एलिमेंट बाय ID और डॉट इनर HTML करके। और तीसरे नंबर पे हमने क्या किया था, हमने स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिखा और ID कौन सी पकड़ी, डेमो वाली, जो कि हमने div को लगाई थी, और उसके अंदर हमने इनर HTML के अंदर क्या लिख दिया, 5 + 6 करके जो उसका जवाब आएगा वो हमने लिख दिया, वो जवाब 11 था। अब चूंकि हम ऑन क्लिक पे ये काम नहीं कर रहे, हम रन पे ये काम कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारा पेज रीलोड होता है टेस्ट वन मोर टाइम नहीं आता बल्कि 11 लिखा हुआ आता है। और क्लिक मी के ऊपर चूंकि हमने एक और फंक्शन लगाया हुआ है जो क्लिक मी ऑन क्लिक के ऊपर क्या करता है, टेक्स्ट को रिप्लेस कर देता है, तो इसलिए क्लिक मी करने से टेक्स्ट रिप्लेस हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात आपको मैं और समझाता चलूँ कि जैसे ही मैं रीलोड करता हूँ पेज रीलोड होता रहता है और कंटेंट में कोई चीज़ शो नहीं होती जब तक मैं इस अलर्ट बॉक्स को ओके नहीं कर देता। तो बात समझ लें, आप जब जावास्क्रिप्ट में अलर्ट लगा देते हैं तो अलर्ट से ऊपर वाला कोड तो रन होता है, अलर्ट से नीचे वाला कोड रन नहीं होता। उस वक्त तक वो रन नहीं होगा जब तक आप उस अलर्ट को हैंडल नहीं कर लेते। अब इस अलर्ट को हम ऊपर से उठा लेते हैं, इस अलर्ट को हम लास्ट वाली लाइन में ला के रखते हैं और अब रीलोड करेंगे तो आप देखें, अगर मैं इस कंसोल को बॉटम में करूं तो टेस्ट अगेन आपको नज़र आ गया, ठीक है। कंसोल में आपका कोड रन हो रहा है। अब जैसे ही ओके करूंगा तो बाकी कोड रन होना शुरू हो जाएगा। तो ये था जी हमारे पास आउटपुट लेने के कुछ तरीके। अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स को किस तरह लिखा जाता है। स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती क्या है। कोई भी एक कंप्लीट लाइन ऑफ फंक्शन जो कोई चीज़ परफॉर्म कर सके वो स्टेटमेंट कहलाती है। और जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट, अब ये मैंने 3 अगर लाइनें लिखी हैं, ये 3 लाइनें 3 डिफरेंट स्टेटमेंट हैं। हर सेमी कॉलन के बाद एक नई स्टेटमेंट शुरू हो जाती है, चाहे वो उसी लाइन में हो या वो नई लाइन में हो। तो हमारे पास console.log टेस्ट अगेन के बाद जो सेमी कॉलन आया ये एक स्टेटमेंट है। फिर ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID था ये दूसरी स्टेटमेंट है क्योंकि एंड पे सेमी कॉलन आ रहा है। फिर अलर्ट में टेस्ट जो हमने शो करवाया ये तीसरी हमारे पास स्टेटमेंट है। तो ये हर सेमी कॉलन वाली एक लाइन या एक लाइन में अगर 3 दफ़ा सेमी कॉलन आ जाएं तो वो एक लाइन में 3 स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, या हर नई लाइन में अगर हम चले जाएंगे तो वो एक डिफरेंट स्टेटमेंट हो जाएगी। स्टेटमेंट के बाद हमारे पास है कि जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स क्या होता है, जावास्क्रिप्ट को हम लोग लिखते किस तरह हैं। तो देखें भाई, मैंने अभी कुछ जावास्क्रिप्ट आप लोगों के सामने लिखी है, लेकिन तफसील से मैंने बताया नहीं आपको कि जावास्क्रिप्ट किस तरह लिखते हैं। ये तो जितनी तरीके थे ये आउटपुट लेने के लिए थे। तो जावास्क्रिप्ट जो लिखते हैं हम
اس کے لیے اسپیسیفک طریقہ ہوتا ہے. ہر لینگویج جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ ڈیٹا سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا موجود ہوگا تو آپ اس کا آؤٹ پٹ لے سکیں گے. اب دیکھیں ہم نے یہاں پر بھی جتنا آؤٹ پٹ لیا ہے ٹھیک ہے, ہم نے جاوا اسکرپٹ کے کچھ ڈیفالٹ فنکشنز کو استعمال کر لیا جن میں الرٹ تھا, جن میں کنسول ڈاٹ لاگ تھا, جن میں ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی تھا, لیکن ان کے اندر جو ہم نے آؤٹ پٹ لیا ہے وہ ڈیٹا ٹائپ ہی تھی. سب سے پہلے ہم نے جو ٹیسٹ اگین لیا ہے یہ ڈیٹا ٹائپ سٹرنگ تھی. کوٹیشن کے اندر جو بھی چیز ہم لکھتے ہیں وہ سٹرنگ بن جاتی ہے. پھر ہم نے جو ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی کے اندر 5+6 کیا, یہ ڈیٹا ٹائپ نمبر تھی. اور پھر اس کے بعد ہم نے الرٹ کے اندر جو ٹیسٹ کوٹیشن کے اندر لکھا یہ پھر ڈیٹا ٹائپ سٹرنگ تھی. تو اسی طرح جاوا اسکرپٹ یا ہر لینگویج کے اندر کیا ہوتا ہے, ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں جن کے اندر ہمارے پاس سٹرنگ ایک ڈیٹا ٹائپ ہے جس کے اندر ہم نمبرز بھی لکھ سکتے ہیں, جس کے اندر ہم ٹیکسٹ بھی لکھ سکتے ہیں. مطلب کمبینیشن آف نمبرز اینڈ الفابیٹس سٹرنگ کے اندر آیا کرتی ہیں. پھر ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ سٹرنگ ہے. پھر ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ آبجیکٹ ہے جس کے اندر مختلف ہم چیزیں سٹور کر لیں ایک ہی آبجیکٹ میں, ایک ہی سیٹ میں, تو اس کو ہم آبجیکٹ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس ایک ڈیٹا ٹائپ انڈیفائنڈ ہے. پھر ہمارے پاس ایک ڈیٹا ٹائپ نل ہے. اس طرح مختلف ڈیٹا ٹائپس ہیں جن کو ہم آج کے لیکچر میں تفصیل سے دیکھیں گے. اور لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ڈیٹا ٹائپ جائے گی کہاں, کسی چیز کے اندر سٹور ہوگی نا, تو جس چیز کے اندر وہ ڈیٹا ٹائپ سٹور ہوگی اس کو ہم ویریبل کہتے ہیں. ویریبل ہر لینگویج میں ہوتے ہیں اور ہر لینگویج میں ان کو لکھنے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے. جاوا اسکرپٹ میں ویریبل لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ VAR, آپ کی ورڈ یوز کریں گے کیا, VAR کے بعد آپ اسپیس دے کے اگر X لکھ دیتے ہیں اور سیمی کولن ڈال کے اپنی اسٹیٹمنٹ کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے ایک ویریبل ڈکلیئر کر دیا. کون سا, X. اب اس X ویلیو کو, اس X ویریبل کو ہم نے کوئی ویلیو اسائن نہیں کروائی. تو جس وقت آپ کسی ویریبل کو ویلیو اسائن نہیں کرواتے تو جو ڈیفالٹ ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے, وہ کیا ہوتی ہے, وہ انڈیفائنڈ ہوتی ہے. اب یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا, تو ہمارے پاس ایک فنکشن ہے ٹائپ آف. کیا فنکشن ہے, ٹائپ آف. ٹائپ آف ہم چیک کرتے ہیں X کی. اب یہ ٹائپ آف X کی ہم کس میں چیک کریں, کنسول ڈاٹ لاگ میں کر لیتے ہیں. لے جی, کنسول ڈاٹ لاگ میں ہم نے ٹائپ آف کیا چیک کی, X ویریبل. کیوں, X ویریبل کو کوئی ویلیو اسائن نہیں تھی تو ٹائپ آف کیا آ گئی, انڈیفائنڈ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی, ٹائپ آف X ویریبل کیا تھی, انڈیفائنڈ. یہاں پہ ہم لکھ بھی دیتے ہیں X ویریبل ٹائپ از. اور جب آپ کنسول کے اندر دو ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹس کو جمع کریں, اب ہمارے پاس ایک تو فنکشن تھا ٹائپ آف جو ہم نے X کی ٹائپ چیک کی, اور دوسرا میں نے اسی کنسول کے اندر کیا کیا, اسی کنسول کے اندر میں نے ایک سٹرنگ بھی ڈال دی جس میں نے اپنی مرضی کا ٹیکسٹ لکھ لیا تاکہ جب ہم بہت زیادہ کنسول ڈاٹ لاگ کے اندر چیزیں دیکھیں تو مکس نہ ہونا شروع ہو جائیں, کوئی نہ کوئی ساتھ ہم اپنی یاد دہانی کے لیے چیز لکھ سکیں. تو میں نے کیا لکھا, X ویریبل ٹائپ از. اب یہاں پہ میں پلس لگا دوں اگر, تو کیا ہوگا, یہ دونوں جوائنٹ ہو جائیں گے, کنکیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں X ویریبل ٹائپ از انڈیفائنڈ. مزید ایڈوانس کر لیں, آپ اس پہ ایکول بھی لکھ لیں, X ویریبل ٹائپ از انڈیفائنڈ. تو یہ جاوا اسکرپٹ کو لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو سنٹیکس بتایا. ڈیٹا ٹائپ میں تو ویسے کچھ تھوڑی سی بات ہو گئی, مزید ڈیٹیل میں ہم جب اس ڈیٹا ٹائپ کے اندر جائیں گے تو ہم بات کریں گے. لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کیا, کہ آپ کی ورڈ یوز کرتے ہیں VAR, اس کے بعد ویریبل آپ ڈکلیئر کرتے ہیں, ویریبل کا نام دیتے ہیں جو کہ ہم نے اس کیس میں کیا دیا, X, اور پھر آپ سیمی کولن ڈال کے اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ کر دیتے ہیں. نمبر ایک طریقہ تھا ہمارے پاس اس کے سنٹیکس کو سمجھنے کا. دوسرا, آپ ایک ہی وار کی ورڈ کے اندر جتنے مرضی ویریبل ڈکلیئر کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں. ہم کوما سپریٹ کر کے X, Y اور Z
3 वेरिएबल हमने एक ही वार की स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर करवा दिए। कीवर्ड लिखा वार x, y, z सेमीकोलन। तो एक स्टेटमेंट के अंदर 3 वेरिएबल हमने क्या कर दिए, डिक्लेयर कर दिए। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिए, अब इन वेरिएबल्स को वैल्यूज़ किस तरह असाइन की जाती हैं। तो देखें हमारे पास सबसे पहले x अगर वेरिएबल है तो इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं हम 5। फिर हमारे पास अगर y वेरिएबल है तो इसको वैल्यू हम असाइन कर देते हैं 6, ठीक है। और फिर अगर हमारे पास z वेरिएबल है तो हम इसको वैल्यू नहीं असाइन करवाते, बल्कि इसके अंदर हम z इज इक्वल टू x प्लस वाई कर देते हैं। अब जब तक z डिफाइन नहीं करेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि z डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा कि वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं है z, तो आप उसके अंदर वैल्यू स्टोर किस तरह करवा रहे हैं, x प्लस वाई का मजमू आप z के अंदर कैसे रख रहे हैं। तो इसके लिए हमें z को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो देखें डिक्लेयर तो हम पहले ही लाइन नंबर 22 में कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम z का आउटपुट ले लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग में हम क्या कहते हैं, z इज इक्वल टू z। ये z इज इक्वल टू कोटेशन के अंदर है, ये स्ट्रिंग है, ये एज इट इज शो होगी। आगे वाला z वेरिएबल है वो आउटपुट शो करवाएगा, और इसको हम प्लस के साथ कंकेट कर लेंगे। समझ गए बात जी, z इज इक्वल टू 11। तो हमने देख लिया कि डाटा डिक्लेयर वेरिएबल किस तरह करते हैं, वैल्यूज किस तरह असाइन करते हैं, और फिर हम उनको कंप्यूट किस तरह करते हैं, दो वेरिएबल को के ऊपर ऑपरेशंस किस तरह करते हैं, उनको ऐड किस तरह करते हैं, फिर उनका आउटपुट किस तरह लेते हैं, जो आप पहले ही देख चुके थे, तो दोबारा हमने देख लिया। तो ये बेसिकली एक सिंटैक्स था जो हमने क्या किया, समझ लिया कि जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स किस तरह काम करता है, स्टेटमेंट कंप्लीट किस तरह होती है। अब हम देखते हैं, देखें जब भी मैं रीलोड करता हूं तो मुझे ये अलर्ट तंग करता है, बार बार मुझे इसको ओके करना पड़ता है। तो कोई ऐसी चीज़ भी हो कि मैं इसको रिमूव भी ना करूं और ये पॉपअप भी ना हो। रिमूव इसलिए मैं नहीं करना चाहता कि जो लेक्चर के दौरान मैंने चीज़ें लिखी हैं वो एज इट इज़ लिखी रहें, ताकि जब मैं आपको ये फाइल प्रोवाइड करूं तो इसमें से कोई चीज़ डिलीट ना हुई भी हो, सारे का सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाए। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए हमारे पास कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स सिंगल लाइन भी होते हैं, कमेंट्स मल्टी लाइन भी होते हैं। अब मैं इस अलर्ट को सिंगल लाइन पे है चूँकि, तो कमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 2 दफ़ा फॉरवर्ड स्लैश डाल दूँगा तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। अब अगर मैं रीलोड करता हूँ तो देखें कोई कमेंट नहीं, कोई अलर्ट नहीं आया, किसी चीज़ को मुझे ओके नहीं करना पड़ा, ओके करूँ तो आगे को तब रन हो, ये सिचुएशन अब नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग में मौजूद एक आसानी वाली चीज़ जो कि कमेंट थी, उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने अलर्ट को क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारे पास ऑटोमेटिकली अलर्ट जो है वो कमेंट हो गया और हमें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत अब नहीं है, अलर्ट अब नहीं आया करेगा। तो ये था सिंगल लाइन कमेंट। अब अगर मल्टी लाइन कमेंट देखेंगे, 2 लाइनों पे कमेंट है, चाहे HTML का हो या चाहे JS का हो। जब मल्टी लाइन कमेंट इस्तेमाल करना होता है तो उसका तरीका ये होता है, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक लगा देते हैं आप, और जितनी लाइनें आपने कमेंट आउट करनी होती हैं उस एंड वाली लाइन पर जाके आप स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। तो क्या हो जाता है, वो सारे के सारा आपकी लाइनें सारी की सारी कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये 2 तरीके थे हमारे पास कमेंट जावास्क्रिप्ट में करने के। इसके बाद हम अब वेरिएबल्स को थोड़ी सी तफसील में देखते हैं। पहले हम चेक कर भी चुके हैं वेरिएबल को, लेकिन हम मज़ीद अब वेरिएबल, चूँकि मैंने आपको बताया था कि कमेंट्स के बाद हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। ऊपर जो वेरिएबल को हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ इसलिए डिस्कस किया है कि हम ये समझ सकें कि हमने अपनी जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स में चीज़ें डिक्लेयर किस तरह करनी है, वेरिएबल्स को असाइन किस तरह करना है वैल्यूज़ के साथ, और उनको कंप्यूट किस तरह करना है। अब हम वेरिएबल के ऊपर प्रॉपर आते हैं। तो भाई जिस तरह मैंने पहले बताया है, वेरिएबल के लिए हम वार का कीवर्ड यूज़ करते हैं और हम उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी डिटेल आपको बतानी है
کہ ویریبل کا نام لکھنے کے لیے ہم ہر لینگویج کا جو ڈیفالٹ پیٹرن ہوا کرتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. مختلف لینگویجز کے مختلف پیٹرن ہوتے ہیں. جاوا اسکرپٹ کا جو ڈیفالٹ پیٹرن ہے، ایک تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کیس سینسٹیو لینگویج ہے، اور دوسرا یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو فنکشنز ہوتے ہیں یا جو بھی ہم ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں وہ ہم کیمل کیس کے اندر ڈکلیئر کرتے ہیں. کیمل کیس کیا ہوتی ہے کہ جس طرح اونٹ کی کوہان جو ہے وہ اونچی ہوتی ہے، باقی اونٹ جو ہے وہ لوور لیول پہ ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، کوہان اوپر کو نکلی ہوئی ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ نے اس کو اونٹ کیمل کیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ورڈ لکھیں گے وہ اس کا وہ اسمال سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے، اگر میں نے لکھنا ہے مائی فرسٹ نیم تو مائی کا ایم چھوٹا ہوگا، فرسٹ کا ایف بڑا ہوگا، پھر باقی وہ چھوٹا ہوگا، پھر نیم کا این بڑا ہوگا. تو یہ بھئی کیمل کیس کہلاتی ہے. مائی فرسٹ نیم سٹارٹ جو ہے وہ اسمال سے ہوگا، پھر ہر لفظ کا جو ہے وہ پہلا ورڈ بڑا ہوا، پہلا حرف بڑا ہوگا. ٹھیک ہے، ہر لفظ کا پہلا حرف بڑا ہوگا، فرسٹ کا پہلا ایف بڑا، نیم کا پہلا این بڑا. اب یہ ہو گیا ویریبل ڈکلیئر. اسٹیٹمنٹ اینڈ کرنے کے لیے سیمی کولن ڈالنا پڑتی ہے. اب اگر ویریبل ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ہی میں اس میں ویلیو بھی اسائن کرنا چاہوں تو کیسے ہوگی؟ از ایکول ٹو اب اگر میں یہاں پہ یہ لکھ دیتا ہوں تو بھئی یہ ویلیو اسائن بھی ساتھ ہی ہو گئی. ویریبل ڈکلیئر بھی ہو گیا، ویریبل کو نام دینے کا طریقہ بھی سمجھ لیا کہ ہمیشہ کیمل کیس پہ ہوگا، اور پھر ہم نے کیا کیا اس ویریبل کو اسی اسٹیٹمنٹ میں، سنگل اسٹیٹمنٹ میں اسائنمنٹ آپریٹر جو کہ از ایکول ٹو تھا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا ٹائپ سٹرنگ کے تھرو، کیونکہ محمد ایک ٹیکسٹ ہے، ورڈ ہے، تو جب بھی ٹیکسٹ جو ہوتا ہے وہ سٹرنگ کے اندر لکھا جاتا ہے، اس کی ڈیٹا ٹائپ سٹرنگ ہونی چاہیے. تو ہم نے کوٹیشن مارک کے اندر اس کو لکھ لیا تو یہ ڈیٹا ٹائپ سٹرنگ بن گئی. اب اس کا آؤٹ پٹ لینے کا طریقہ آپ لوگوں کو آلریڈی آتا ہے. وہ کیا ہے؟ کنسول ڈاٹ لاگ کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ہم ہر چیز کے برابر پریکٹس کرتے ہیں نا. اب ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی لے لیتے ہیں، اور اس کے اندر ہم آئی ڈی بتا دیتے ہیں نیم، اور اس کے اندر انر ایچ ٹی ایم ایل کو استعمال کرتے ہیں. از ایکول ٹو میں ہم کیا کرتے ہیں مائی فرسٹ نیم کو پرنٹ کروا دیتے ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں یہ نیم کہاں ہے. ہم بنی ہوئی ہے کوئی آئی ڈی نیم؟ نہیں بنی ہوئی نا. جب نہیں بنی ہوئی تو ہم یہاں پہ H1 لے لیتے ہیں، H1 کو آئی ڈی لگا دیتے ہیں. آئی ڈی ہم نے نیم چوز کی ہوئی ہے، اور اس H1 کو ہم ایمپٹی کر دیتے ہیں. اس کے اندر کوئی چیز نہیں لکھ رہے، ہم چیز ہمارا اسکرپٹ خود لکھے گا. لیں جی، یہ آ گیا محمد لکھا ہوا. کیسے آیا؟ ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی. آئی ڈی کیا دی تھی؟ نیم، اور اس نیم آئی ڈی کو استعمال کرتے ہوئے H1 کا ایلیمنٹ استعمال کیا تھا. H1 کا ایلیمنٹ کریٹ کر کے اس کے اندر ایٹریبیوٹ آئی ڈی لگا کے نیم لکھ دیا تھا. اس کے اندر کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی تھی، دیکھ لیں خالی ہے بالکل. تو جاوا اسکرپٹ کے تھرو ہم نے اس کے اندر اپنا ٹیکسٹ انسرٹ کروا لیا. اور یہ ٹیکسٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ویریبل سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ ہم نے مزید دیکھ لیا. اب میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ دکھاتا ہوں. ویریبل پائی از ایکول ٹو میتھ ڈاٹ پائی، اور کنسول ڈاٹ لاگ میں ہم اس پائی کا آؤٹ پٹ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پائی نظر آئے گی یا نہیں آئے گی. انڈیفائنڈ ہے، میتھ ڈاٹ پائی، پی آئی بڑا لکھنا ہوتا ہے. لیں جی، آپ کے پاس پائی کی ویلیو آ گئی. پتہ یہ چلا کہ آپ کا جاوا اسکرپٹ اتنا عقل مند ہے کہ وہ آپ کے میتھمیٹکس کو بڑے بہترین طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے. سمجھ گئے بات؟ اب میتھ ڈاٹ پائی ایک فنکشن تھا جس کی ویلیو کو ہم نے اسٹور کروا لیا پائی کے اندر، اور کنسول ڈاٹ لاگ میں ہم نے یہ پائی آؤٹ پٹ لے لی. اب جب پائی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اگر میتھمیٹکس میں تھوڑے سے
بھی ایکسپرٹ ہیں, تھوڑی سی بھی میتھ بیسک لیول کی جانتے ہیں 5ویں 6ٹھی کلاس کی, تو ہمارے پاس مختلف چیزیں ہیں جن میں پائی انوالو ہوتی ہے. کون کون سی وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہمیں کسی چیز کا ایریا فائنڈ کرنا ہو تو میرے خیال میں ایریا کا فارمولا کیا ہوتا ہے جی؟ کوئی بتائے گا ایریا کا فارمولا؟ کیوں بھائی بولتے نہیں؟ پائی آر اسکوئر ہوتا ہے. اچھا, تو 2 پائی آر کس کا ہوتا ہے؟ بولو بھائی. سرکمفرنس کا ہوتا ہے. صحیح, سرکل ایریا. سرکل کا ایریا ہوتا ہے جی 2 پائی آر. ہم یہاں پر لکھتے ہیں سرکل ایریا از ایکول ٹو, اس سارے کو کوٹیشن مارک میں لکھتے ہیں, اور آگے 2 ملٹیپلائی بائی پائی ملٹیپلائی بائی آر. تو بھائی دیکھو آر ہم نے کہیں ڈیفائن کیا ہے؟ نہیں کیا نا, نہ آر ڈیفائن کیا ہے نہ آر کی ویلیو کہیں پہ اسائن کروائی ہے. تو یہاں پہ ایک اور ویریبل لے لیتے ہیں, اس ویریبل کو کہتے ہیں آر از ایکول ٹو ویلیو اسائن کروا دیتے ہیں 12, سیو کرتے ہیں. اب کنسول ڈاٹ لاگ میں ہمارا 2 پائی آر سرکمفرنس ہوتا ہے جی. اچھا, سرکمفرنس از ایکول ٹو 2 پائی آر. اب ہم چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کارڈ سنٹیکس ایرر مسنگ, آپ نے بریکٹ مس کی ہوئی ہے ایک, ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی بریکٹ مس ہے ہماری. کنسول ڈاٹ لاگ, اوکے, دیکھیے کنکیٹ نہیں کروایا آپ نے. اچھا لیں جی, سرکمفرنس ہمارے پاس آ گیا 75.398222. اب ایک بات یہاں پہ جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جاوا سکرپٹ 17 ڈیسیمل پلیسز 17 ڈیسیمل پلیسز کو ہینڈل کر سکتا ہے. کتنی؟ 17. اشاریے کے بعد آپ کے پاس 17 سے زیادہ چیزیں نمبرز نہیں آ سکتے. تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو بھئی یہ کچھ اور ہم نے ویریبلز کو حل کرنے کی کوشش کی. اب ہمارے آج کے لیکچر میں اینڈ پہ ہم نے ایک چیز پڑھنی ہے, فنکشن. فنکشن کیا ہوتے ہیں کہ سیٹ آف پروگرام ہوتا ہے جو آپ کے پروگرام کو فنکشن میں کنورٹ کر دیتا ہے, اور وہ فنکشن اینڈ یوزر ایزیلی استعمال کر کے آؤٹ پٹ لے سکتا ہے. جی ہاں, فنکشنز اینڈ یوزر کی آسانی کے لیے ہوتا ہے, اور آج ہم انشاءاللہ فنکشن لکھیں گے, اور اس فنکشن میں ہم اسی کو سرکمفرنس کو ایک فنکشن میں کنورٹ کر دیں گے جس میں جسٹ ہم ایک ویلیو دیں گے اور ہمارا آنسر آ جایا کرے گا. ٹھیک ہے, ابھی تو دیکھیں نا ہمیں 3 لائنیں بار بار ہمیں یہاں پہ 12 لکھنا پڑ رہا ہے ایک چیزیں, وہاں پہ ہم جب فنکشن بنا لیں گے تو یوزر جو ہے وہ ایک جگہ ویلیو چینج کرے گا تو آؤٹ پٹ آ جایا کرے گا. اچھا جی, ویریبلس کے اوپر نام دینے کا طریقہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا, آؤٹ پٹ کا طریقہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اچھا, اب ایک چیز اور سمجھ لیں کہ ہم ایک سٹیٹمنٹ میں ملٹیپل ویریبلس تو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ایسے ہی ہے نا, ایک سٹیٹمنٹ میں ہم ملٹیپل ویریبلس ڈکلیئر کر سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا تھا, وار اسپیس ایکس کوما وائی کوما زیڈ سیمی کولن کر کے 3 ویریبل ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر کر دیے تھے. اب ایک اور چیز بھی سمجھ لیں کہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں ہم ان سب ویریبلس کو ویلیو بھی اسائن کروا سکتے ہیں. کیسے؟ ویریبل نیم از ایکول ٹو محمد کوما ایج از ایکول ٹو 30 کوما ایڈریس از ایکول ٹو چکوان. اوکے, اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ. اب ان سب کا آؤٹ پٹ لینا ہو تو کیسے لیتے ہیں؟ ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی میں مائی انفو کے نام سے آئی ڈی بنا لیتے ہیں. اس کے ڈاٹ انر ایچ ٹی ایم ایل میں از ایکول ٹو کر لیتے ہیں کیا, مائی نیم از پلس سے کنکیٹ ہوگا
नेम आ जाएगा एंड माई एज इज़, अब नेम के बाद दोबारा प्लस इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है, इज़, यहाँ पे हम प्लस इस्तेमाल करके एज को ले आएंगे, फिर प्लस इस्तेमाल करके आई बिलोंग टू एड्रेस सेमीकोलन। माई नेम इज स्ट्रिंग, कनकेट प्लस से करके हमने नेम का वेरिएबल आउटपुट कर लिया, फिर प्लस किया कनकेट, एक और स्टेटमेंट ऐड करना चाहते हैं, एंड माई एज इज, फिर कनकेट, फिर एज हमने आउटपुट ले लिया, फिर कनकेट, फिर आई बिलोंग्स टू एड्रेस। चलो जी, अब हम देखते हैं कि हमने माई इन्फो की आईडी बना ली, नहीं बनाई तो भाई बनाओ। यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं हम, उस पैराग्राफ के अंदर आईडी बना लेते हैं माई इन्फो। अब हम आउटपुट देखते हैं इसका, तो जैसे ही आउटपुट देखा तो हमें क्या नज़र आया, माई नेम इज़ मोहम्मद एंड माई एज इज़ 30, आई बिलोंग्स टू चकवाल। तो भाई ये तरीक़ाकार है डायनामिक चीज़ों को इस्तेमाल करने का। अब आगे मज़ीद चलते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, तो मैं देखें वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, एरिया। अब इस एरिया को मैंने वैल्यू असाइन करवा दी 12 सेंटीमीटर लेट्स से। अब चूंकि नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स हैं तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, स्ट्रिंग में, ठीक है जी। एरिया आ गया 12 सेंटीमीटर। अब अगर इस एरिए को मैं चेंज करना चाहूँ और 12 सेंटीमीटर को डिलीट भी ना करना चाहूँ तो क्या मैं नई वैल्यू दे सकता हूँ? तो भाई इसको आप जैसे ही एरिया लिख के 15 सेंटीमीटर करेंगे तो क्या होगा, आपकी नई जो वैल्यू आपने बाद में जो वैल्यू अपडेट की है वो वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। अब वो वैल्यू स्टोर हुई है, उसके नीचे आउटपुट लेने के लिए अगर आप उससे ऊपर आउटपुट लेना चाहते हैं, देखिए लाइन नंबर 41 से ऊपर जो है, लाइन नंबर 43 से ऊपर एरिया की वैल्यू 12 है, ठीक है। लाइन नंबर 43 से नीचे एरिया की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। तो हम वैल्यूज़ अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद उनके नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं होंगी, उससे ऊपर वाली वैल्यूज़ वही पुरानी वैल्यूज़ हुआ करेंगी। इसके बाद हमने जो आज देखना था वो हमने ये देखना था कि ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं। जो डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर अभी तक हम पढ़ चुके हैं उनमें देखें, एक तो था प्लस का ऑपरेटर जो हमने लाइन नंबर 17 पे, ये देखें ये हमने प्लस किया था, ठीक है। तो ये क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो कि क्या करता है, दो वैल्यूज़ को ऐड कर देता है। फिर हमने एक और ऑपरेटर जो बारहा पढ़ा है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। इज इक्वल टू के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करवा देता है, ठीक है। अब डिटेल में हम ऑपरेटर्स पढ़ते हैं कि ऑपरेटर्स जो हैं वो कौन कौन से मजीद होते हैं। प्लस का ऑपरेटर आप वाकिफ़ हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो वैल्यू माइनस हो जाएगी, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो x डिवाइडेड बाय y हो जाएगा, मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन डाल दूँ तो रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा। क्या x 5 डिवाइडेड बाय 6 पे जो चीज़ बचेगी वो आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ पे अगर डबल स्टेरिक लिखूँ तो डबल स्टेरिक क्या करता है, एक्सपोनेंट डालता है। डबल स्टेरिक क्या करता है, एक्सपोनेंट दे देता है हमें 2 की पावर 2। जवाब क्या है, 4। तो 2 की पावर 2 को प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे मैनेज करेंगे, हम x मल्टीप्लाई बाय y करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 की पावर 2। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। हमने क्या किया था, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 3
اس کو ریلوڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں 3 2 ज़ा 3 کی پاور 2 کیا ہے 9, 3 کی پاور 3 کرتے ہیں تو کیا آئے گا 27. تو اس طرح ہم ایکسپوننٹ آپریٹر ہمارے پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ایک انکریمنٹ آپریٹر ہوتا ہے. انکریمنٹ آپریٹر پلس پلس لگا کے ہم ایک ویلیو انکریمنٹ کر سکتے ہیں, مائنس مائنس لگا کر ہم ایک ویلیو ڈیکریمنٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم جس وقت لوپ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ بڑی اہم چیز ہے, استعمال ہوتی ہے بار بار. تو یہ ہمارے پاس آپریٹرز تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس اسائنمنٹ آپریٹر ایک جو تھا وہ تو آپ نے پڑھ لیا, وہ کیا تھا ایکول. اب جس طرح ہم نے کیا کیا, یہاں پہ ہم نے ایکس پلس وائی کیا ہوا تھا, اس کو اگر ہم شارٹ کرنا چاہیں تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں. ایکس پلس ایکول وائی, ایکس پلس ایکول وائی کا مطلب کیا ہے. ایکس پلس ایکول وائی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایکس از اکول ٹو ایکس پلس وائی. 5 منٹ رک جائیں, ٹھیک ہے. ایکس پلس وائی, ایکس کے اندر ہم ویلیو اسٹور کروا رہے ہیں ایکس پلس وائی کی, تو اس کو اسی کے اندر اگر اپڈیٹ کرنا ہو تو ایکس پلس ایکول وائی ہو جایا کرتا ہے, ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں, میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے. پھر یہاں پہ ایک بات آپ نے اور یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم آپریٹر یوز کریں گے, کوئی بھی آپریٹر ہو وہ, اس کے شروع میں اور اینڈ پہ سپیس دینا ضروری ہے. ایرر نہیں ہے لیکن اچھی پریکٹس نہیں ہے کہ اگر آپ کو نہ کریں تو, ٹھیک ہے. زیڈ پلس ایکول وائی 6, ٹھیک ہے. ایکس پلس وائی, ایکس پلس ایکول وائی 6. اب زیڈ کے اندر نہیں بھی اسٹور کروانا چاہتے نا, تو آپ کیا کریں, آپ ڈائریکٹ اس کو یہاں سے اٹھا لیں اور یہاں پہ لکھ دیں, ڈائریکٹ لکھ دیں, ٹھیک ہے, تو بھی وہ کام کرے گا. چونکہ یہ پلس تھا تو وہ کیا کر رہا تھا, ایکس کو پلس اور ایکس کو ساتھ جوڑ رہا تھا. اس نے ایرر میں بتایا آپ کو کہ آپ کی لیفٹ سائڈ میں ایشو ہے, چیک کریں آپ کوڈ کی لیفٹ سائڈ میں, تو جیسے ہی میں نے بریکٹیں ڈالی مسئلہ حل ہو گیا میرا. تو اس طرح ہمارے پاس آپریٹرز ہیں جو کچھ ہماری آسانی کے لیے ہیں. اسائنمنٹ آپریٹر, جتنے ارتھمیٹک آپریٹر ہیں ان سارے ارتھمیٹک آپریٹرز کو ایکول کے ساتھ جوڑ کے ہم لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو پرووائڈ بھی کر دوں گا ان کی لسٹ, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ کیا کریں, اس کو لیٹر آن استعمال کر سکیں, ان کی پریکٹس مزید اچھی طرح کر سکیں. اب اس طرح میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 سٹرنگز کو جوڑنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں, پلس. اس کی ہم پریکٹس آلریڈی بارہا کر چکے ہیں. تو بھئی یہ جو کچھ چیزیں تھیں یہ آپریٹرز کے لیے تھیں. اسی طرح ہمارے پاس کمپیریزن آپریٹر بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں, کمپیریزن آپریٹر. کیسے کام کرتے ہیں, ایکس از اکول ٹو 4, وائی از اکول ٹو 5. اب میں کیا کرتا ہوں, کنسول ڈاٹ لاگ میں ایکس از اکول وائی لکھ دیتا ہوں, تو میرے پاس جواب کیا آئے گا, یہ میں نے کوٹیشن میں نہیں لکھنا, ایکس از اکول وائی لکھ دیتا ہوں. تو کوئی بتائے گا مجھے بھی جواب میرے پاس کیا آئے گا اس ٹائم, کوئی سینسز یوز کریں, کوئکلی, شاباش. ایکس اکول وائی کا جواب کیا آئے گا, سر ایرر نہیں ایرر کیوں دے گا جی, کوئی اور جلدی بولے, شاباش. ایک جواب ذیشان علی صاحب نے دے دیا سب کو, کسی اور نے نہیں دیا جی, نہیں دینا جواب. دیکھیں ہم کمپیئر کر رہے ہیں 2 چیزوں کو, تو ہمارے پاس جواب ٹرو یا فالس کی صورت میں آئے گا. تو ایک اور ڈیٹا ٹائپ یہاں پہ کور ہو گئی, کون سی, بولین ڈیٹا ٹائپ, جو کہ ٹرو اور فالس ریٹرن کیا کرتی ہے
बेस्ड ऑन कंपैरिजन, कंपेयर कर रहे हैं हम एक्स और वाई को इक्वल, मतलब एक्स वाई के बराबर है या नहीं, चेक कर लेते हैं। हमें तो नहीं पता, रियाजियाती जो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ पे और देखें फॉल्स आ गया, एक्स वाई के बराबर नहीं है, तो भाई बराबर कर लेते हैं, 4 एक्स को भी देते हैं, 4 ही वाई को भी देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जवाब क्या आया। देखें जी ट्रू आ गया। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर है, लेस देन कंपैरिजन, अच्छा ग्रेटर देन और लेस देन आप एक दफ़ा यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम 10 लगाते हैं तो एक्स ग्रेटर देन वाई फॉल्स आएगा क्योंकि 10 बड़ा होता है, यहाँ पे हम एक्स को बड़ा कह रहे हैं, जबकि हम अगर मैं लेस देन का साइन इस्तेमाल करूँ तो लेस देन का साइन इस्तेमाल करने से ट्रू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स वाकई में मेरा छोटा है। इसी तरह इक्वल है या नहीं, अब देखें इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल का भी आपके पास एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब अगर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है ना, तो जवाब ट्रू आएगा। देखिए एक्स और वाई बराबर नहीं है ना, एक्स 4 है वाई 10 है और मैं कह रहा हूँ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो भाई मैं ठीक कह रहा हूँ, जवाब ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं इनको इक्वल कर दूँ तो अब जवाब फॉल्स आएगा, ठीक है। तो नॉट इक्वल, सेमी कॉलन इज इक्वल टू होता है नॉट इक्वल के लिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लें कि अभी तो हम क्या कर रहे थे, वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे थे, वैल्यूज़ के साथ अगर डाटा टाइप भी कंपेयर करनी हो, 4 इज इक्वल टू 4, तो ये तो ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की डाटा टाइप क्या है, नंबर। लेकिन अगर एक 4 हो और दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा हो स्ट्रिंग में 4, तो ये भाई बराबर नहीं है, नंबर 4 डिफरेंट है, स्ट्रिंग 4 डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स थे, कुछ मज़ीद ऑपरेटर्स भी हैं, वो हम साथ साथ इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे। अब जो आज के लेक्चर का हमारा अगला हिस्सा है वो क्या है, वो है डाटा टाइप। डाटा टाइप में हम डाटा टाइप्स पढ़ चुके हैं। लास्ट पॉइंट को दानिश अली साहब कह रहे हैं रिपीट कर दें। देखें इक्वल 2 दफ़ा इक्वल का मतलब है कि x बराबर है y के, 3 दफ़ा इक्वल का मतलब है कि x बराबर y के भी होना चाहिए और x की डाटा टाइप भी y के बराबर होनी चाहिए। x इज इक्वल y मतलब 4x की भी वैल्यू हो, 4y की भी वैल्यू हो तो ट्रू जवाब आएगा। लेकिन x इज इक्वल y में x की वैल्यू भी 4 होनी चाहिए और y की वैल्यू भी 4 होनी चाहिए, एक शर्त। दूसरी शर्त, x की डाटा टाइप भी नंबर होनी चाहिए, y की डाटा टाइप भी नंबर होनी चाहिए, ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो 3 दफ़ा इक्वल का मतलब है डाटा टाइप भी मैच करें और वैल्यूज़ को भी मैच करें, ओके। आगे चलते हैं और आगे चल के डिटेल में हम आज डाटा टाइप को देखते हैं। हम डाटा टाइप नंबर्स को पढ़ चुके हैं और हम डाटा टाइप स्ट्रिंग को पढ़ चुके हैं, ठीक है। नंबर्स की डाटा टाइप किधर है, नंबर्स की डाटा टाइप ये है और स्ट्रिंग की डाटा टाइप किधर है, जहाँ पर भी हमने कोई टेक्स्ट लिखा होगा वो डाटा टाइप स्ट्रिंग होगा। ओके, अब एक तीसरी डाटा टाइप हम पढ़ने लगे हैं। तीसरी डाटा टाइप जो हम पढ़ने लगे हैं वो है ऑब्जेक्ट। किस तरह बनाते हैं, हम वेरिएबल लेते हैं x और इज इक्वल टू फ्लावर ब्रैकेट के अंदर हम 3 मुख्तलिफ वैल्यूज़ 3 मुख्तलिफ नेम्स के साथ स्टोर करवाएंगे। किस तरह, फर्स्ट नेम कॉलन कॉमा लास्ट नेम कॉलन अबू बकर कॉमा एज कॉलन 19, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ, ये तो था ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका। अब आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट में से हम आउटपुट किस तरह लेंगे।
اس ایک آبجیکٹ میں 3 ویلیوز سٹور ہیں، ہم آؤٹ پٹ کس طرح لیں گے؟ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم آسانی کے لیے فلاور بریکٹ استعمال کرتے ہوئے آبجیکٹ کو استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک کار ہے، تو اب کیا آپ ایک کار کے لیے 10 ویریبل بنائیں گے؟ سب سے پہلے آپ کہیں گے جی کہ کار کا نام کیا ہے، پھر ویریبل میں کہیں گے جی کار کا میک کون سا ہے، پھر ویریبل میں کہیں گے جی کار کتنے کلومیٹر چلی ہوئی ہے، پھر ویریبل میں کہیں گے جی کار کی ٹرانسمیشن کون سی ہے، پھر ایک اور ویریبل میں کہیں گے جی کار کی باڈی ٹائپ کون سی ہے۔ تو بھئی یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا، آپ کار کی جتنی چیزیں الگ الگ کر رہے ہیں، کیوں نہیں ان کو ایک آبجیکٹ بنا دیتے؟ آپ ویریبل بنائیں گے کار کا، اس کے اندر فلاور بریکٹ مطلب آبجیکٹ کے اندر آپ بتائیں گے میک کالن ہونڈا کالن، اس کے بعد آپ ڈالیں گے کاما، پھر آپ بتائیں گے اس کی باڈی ٹائپ سیڈن، ٹھیک ہے جی، پھر آپ کاما ڈالیں گے، پھر آپ اس کی بتائیں گے انجن ٹائپ کون سی ہے، ٹرانسمیشن کون سی ہے، ہر فیچر کے بعد آپ کالن ڈال کے اس فیچر کی ویلیو دیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے آبجیکٹ لکھنے کا۔ اب آبجیکٹ میں سے ویلیو نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو آبجیکٹ کے اندر ویلیوز ہوتی ہیں، ڈیٹا ٹائپ آبجیکٹ کے اندر جو ویلیوز ہوتی ہیں، یہ انڈیکس کے تھرو ایکسیس ہوتی ہیں۔ کس کے تھرو؟ انڈیکس کے تھرو ایکسیس ہوتی ہیں۔ تو انڈیکس کے تھرو ایکسیس کا مطلب، انڈیکس مطلب نمبر، اب یہ فرسٹ پہ ہے، یہ ایک انڈیکس، یہ دوسرا انڈیکس، یہ تیسرا انڈیکس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کے ہم کیا کرتے ہیں، کنسول ڈاٹ لاگ میں ہم یہاں پہ جو آبجیکٹ کی آؤٹ پٹ ہے وہ ہمارے پاس آئے گی آبجیکٹ کا نام لکھنے سے، ٹھیک ہے، اور ایرے جو ہے وہ انڈیکس پہ چلتا ہے۔ میں ابھی آپ کو آؤٹ پٹ لکھ کے دکھاتا ہوں۔ مائی فرسٹ نیم سے کیا ہوگا، میرا فرسٹ نیم پرنٹ ہوگا، ایکس ڈاٹ مائی فرسٹ نیم۔ کیونکہ سٹرنگ بنا دی ہے تو سٹرنگ تو نہیں بنانا نا۔ دیکھیں جی، آبجیکٹ آؤٹ پٹ لینے کے لیے جس ویریبل کے اندر وہ آبجیکٹ محفوظ ہے، وہ ویریبل ڈاٹ جو فیچر ہے، جو چیز آپ آؤٹ پٹ لینا چاہتے ہیں اس کا نام۔ اب میں نے فرسٹ نیم پرنٹ کرنا تھا تو میں نے جس ویریبل کے اندر میرا آبجیکٹ سیو تھا وہ ایکس تھا، ایکس ڈاٹ مائی فرسٹ نیم لکھا، میرا پہلا نام آ گیا۔ ایکس ڈاٹ ایج لکھوں تو ایج آ جائے گی کی ویلیو آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو انڈیکس والی جو بات میں نے کی تھی اس کو آپ نے آبجیکٹ کے لیے نہیں ذہن میں رکھنا، وہ آگے ایک اور ڈیٹا ٹائپ پڑھنے لگے ہیں ہم، اس میں وہ انوالو ہوگی۔ وہ جو ڈیٹا ٹائپ ہم پڑھنے لگے ہیں اس ڈیٹا ٹائپ کو ہم کیا کہتے ہیں، اس ڈیٹا ٹائپ کو ہم ایرے بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ایرے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایرے لکھنے کا کیا طریقہ ہے بھائی سمجھ لیں۔ ایرے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسکوئر بریکٹس کے اندر اپنی ویلیو لکھتے ہیں، ہم ایک ویریبل ڈیفائن کرتے ہیں، لیٹس سے کارز کا ہی کر لیتے ہیں، از ایکول ٹو، ہم یہاں پہ جتنی طرح کی کاریں ہوتی ہیں کچھ کاروں کے نام لکھ لیتے ہیں۔ ہم یہاں پہ ہونڈا لکھ لیتے ہیں، یہاں پہ ہم ٹویوٹا لکھ لیتے ہیں، یہاں پہ ہم سوزوکی لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا ایرے۔ اس ایک ایرے کے اندر ہمارے پاس کتنی ویلیوز ہیں؟ 3 ویلیوز ہیں۔ اب اگر ہم کوئی ویلیو آؤٹ پٹ لینا چاہیں تو کیسے لیں گے؟ ہم ویلیو آؤٹ پٹ لینے کے لیے کارز، اس کے بعد اس کا انڈیکس بتائیں گے۔ تو بھائی یہ بات بھی یاد رکھیں، انڈیکس ہمیشہ 0 سے شروع ہوتا ہے، انڈیکس ہمیشہ 0 سے شروع ہوتا ہے۔ 0 کا مطلب ہونڈا ہے، 1 کا مطلب ٹویوٹا ہے، 2 کا مطلب سوزوکی ہے۔ لیں جی، آؤٹ پٹ کیا آئے گا؟ سوزوکی۔ اگر آپ نے یہاں پہ 0 لکھنا ہے تو آؤٹ پٹ کیا آئے گا؟ ہونڈا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آبجیکٹ لکھنے کے لیے کرلی بریکٹ استعمال ہوتی ہیں، اور آبجیکٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں انوالو ہوں گی۔ تو آبجیکٹ کے اندر ہم نے کیا کیا، ہم نے اگر آبجیکٹ کا ایکس کی جگہ لکھ دیں پرسنل ڈیٹیل، تو ہمیں کلیئرلی سمجھ آ جائے گی کہ ایک آبجیکٹ جو کہ پرسنل ڈیٹیل ہے اس کے اندر پرسن کی ساری ڈیٹیل موجود ہوگی،
اور اس کا آؤٹ پٹ لینے کے لیے آپ کیا کریں گے, پرسن ڈیٹیل ڈاٹ مائی فرسٹ نیم لیں گے تو پہلا نام آ جائے گا, پرسن ڈیٹیل ڈاٹ لاسٹ نیم لیں گے تو لاسٹ نیم آ جائے گا, پرسن ڈیٹیل ڈاٹ ایج لیں گے تو ایج آ جائے گی. اسی طرح جو دوسری ڈیٹا ٹائپ ہم نے پڑھی, اس ڈیٹا ٹائپ کو کیا بولتے ہیں, اس ڈیٹا ٹائپ کو بولتے ہیں آبجیکٹ, اور اس ڈیٹا ٹائپ کو بولتے ہیں ایرے. سمجھ آ گئی بات؟ ایرے ڈفرینٹ ٹائپ کا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپ کا ڈیٹا ایرے سٹور کر سکتے ہیں. ہم نے ایک 12 نمبر ایک کار جس کا نام 12 ہے وہ لیا, اور آؤٹ پٹ لینے کے لیے سیکنڈ نمبر کے انڈیکس پہ ہے تو لے جی 12 آ گیا. ٹھیک ہے, ایرے بھی ڈفرینٹ ٹائپ کا ڈیٹا, جس طرح آبجیکٹ ڈفرینٹ ٹائپ کا ڈیٹا سٹور کر سکتے تھے, اس طرح ایرے بھی ڈفرینٹ ٹائپ کا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب تھوڑی سی ہمت بھی کم ہو رہی ہے. اس کے اندر ابھی ڈیٹا ایریز کے اندر اور ایریز کے اندر خصوصاً چیزیں اور کافی ساری موجود ہیں کہ جی ایرے کی ویلیوز اپڈیٹ کرنی ہو تو کیسے ہوں گی, کسی فرسٹ والی ویلیو کو بائی پاس کرنا ہو, ریموو کرنا ہو تو کیسے ہوگی, لاسٹ والی ویلیو ڈیلیٹ کرنی ہو تو کیسے ہوگی, ان کے اندر اپینڈ کرنا ہو ڈیٹا تو کیسے ہوگا, مزید کوئی ڈیٹا ایڈ کرنا ہو اس ایرے میں, پہلے سے ایرے بنا ہوا ہے تو کیسے. اس طرح ایرے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, ان کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے. چونکہ آج کے لیکچر میں ڈیٹا ٹائپ تو تقریباً میں نے کلیئر کر دی ہیں. اب اچھا, ڈیٹا ٹائپ ایک انڈیفائنڈ تھی, وہ شروع میں سمجھا دی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, کہ جب کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو انڈیفائنڈ, جب کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو ڈیٹا, جب آپ کوئی ویلیو اسائن نہیں کرتے کسی ویریبل کو تو وہ انڈیفائنڈ ہوتا ہے. میں آپ کو دوبارہ ویریبل اے لیتے ہیں اور ٹائپ آف اے چیک کر لیتے ہیں, الرٹ میں نہیں کرتے بھائی, کنسول ڈاٹ لاگ میں چیک کرتے ہیں. ٹائپ آف اے انڈیفائنڈ ہے, آپ نے ڈیفائن نہیں کیا اس کو. ایک اور بات یاد رکھیں, اگر میں ایمپٹی سٹرنگ ڈال دیتا ہوں تو بھائی ایمپٹی سٹرنگ ہوتی ہے, انڈیفائن نہیں ہوگی, وہ سٹرنگ ہی ہوگی, کیونکہ دیکھیں ہے تو سٹرنگ نا, بے شک ایمپٹی ہو. سمجھ آ گئی بات؟ تو بھائی یہ کوئی چیزیں جو سب موٹی موٹی اہم میرے ذہن میں آئیں وہ میں نے آپ کو ڈیٹا ٹائپ کے اندر سمجھا دی. کچھ مزید چیزیں بھی دیکھیں گے نکل آئی تو نیکسٹ لیکچر کے شروع میں ہم دیکھ لیں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں, جو ہمارا آج کا آخری چیز ہے, آج کا آخری کنٹینٹ ہے, وہ کیا ہے, جو آج کا آخری ٹاپک ہے وہ کیا ہے, وہ ہے فنکشنز. تو بھائی جاوا اسکرپٹ میں فنکشن لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی ورڈ لکھیں گے فنکشن کا, اس کے بعد آپ فنکشن کا نیم لکھیں گے, مائی فنکشن نیم, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کرلی بریکٹس کے اندر آپ کیا کریں گے, پورا فنکشن ڈیفائن کر دیں گے, کنسول ڈاٹ لاگ مائی ویری بیسک فنکشن. اب اس فنکشن کا آؤٹ پٹ لینا ہو تو کیسے لیتے ہیں, اس فنکشن کا آؤٹ پٹ لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, یہاں پہ دوبارہ کنسول ڈاٹ لاگ کرتے ہیں اور اس میں اس فنکشن کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. بائی فنکشن تبھی بنتا ہے جب پیرنتھیسس ساتھ ہوں, بریکٹیں ساتھ ہوں. کنسول ڈاٹ لاگ میں نے یوز کیا ہے کہ میں اس فنکشن کے اندر جو بھی ہے وہ کنسول ڈاٹ لاگ میں آؤٹ پٹ ہو جائے. بات سمجھیں, ایررز کو بھی سمجھنے کی کوشش کیا کریں. کہتے ہیں جی ان کارڈ سنٹیکس ایرر, ان ایکسپیکٹڈ ٹوکن, یہ ہونا نہیں چاہیے تھا یہاں پہ. تو بھائی کیوں, کیونکہ ہم نے یہاں پہ سیمی کالن تو خیر مسئلہ, کیونکہ ہم نے یہاں پہ پیرنتھیسس نہیں ڈالی. اچھے ڈیولپر تب بنیں گے جب آپ کو ڈی بگنگ آئے گی, ایرر سمجھنے آئیں گے. مائی ویری بیسک فنکشن چل گیا جی. اب تھوڑا ایڈوانس فنکشن بناتے ہیں نا. فنکشن ایریا آف سرکل, ایریا آف سرکل کا فارمولہ لکھ دے رہی جلدی سے کوئی, کیا ہوتا ہے,
पाई आर स्क्वायर होता है। पाई, अच्छा पाई हमने ऊपर यहाँ पे ली हुई है, ये हमारे पास पाई स्टोर है, पाई दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। अब यहाँ पे आप एक आर्गूमेंट ले रहे हैं आर, ठीक है, और इस सारे को हम रिटर्न कर रहे हैं ताकि ये हमें नज़र आए। अब हम क्या करेंगे, अब हम console.log में इस फंक्शन के अंदर 10 लिखते हैं। अब आपने सिर्फ देना है रेडियस, रेडियस आपने देना है, कैलकुलेट वो खुद करेगा। देखें ये एक आर्गूमेंट था, फंक्शन के अंदर हमने आर्गूमेंट पास करवा दिया आर, और अंदर हमने इस आर को आर के साथ मल्टीप्लाई करवा के पाई के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल। console.log में हमने फंक्शन एरिया ऑफ सर्कल इस्तेमाल करके आर की वैल्यू दी 10, ये 10 ऑटोमेटिकली ये पहले यहाँ पर जाएगी, यहाँ से ये 10 यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमारे पास जवाब आ जाएगा इसका, ले जी ये आपके पास जवाब आ गया। तो ये तरीक़ाकार था हमारे पास फंक्शन बनाने का। हमने आज 2 बहुत छोटे फंक्शन बनाए हैं। फंक्शन का मतलब यही है कि एक बहुत बड़ा कोड होगा जो उस फंक्शन के अंदर हम कैद कर देंगे, ताकि जहाँ भी हमें उस कोड को इस्तेमाल करना है हम सिंपल वो फंक्शन इस्तेमाल करें तो उसके अंदर वाला सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो भाई ये जावास्क्रिप्ट की कुछ बेसिक लेवल की चीज़ें थी, बेसिक से चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। वीडियो को देख के इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें, और जो है अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो वो आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतनी चीज़ें थी। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।